کہ ہم سرزمین کشن گنج میں ایک ایسے انقلابی اجلاس کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس کی نظیر کم ملتی ہے۔ جمعیت العلماء کی تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم کشن گنج کا باشندہ ہونے کی بنیاد پر ہم ان تمام تر محبوب علماء، یہاں کے معزز رکن پارلیمنٹ جناب جاوید آزاد صاحب اور تمام ایم ایل اے اور آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ میں دو درد مندانہ بات کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ یہ جلسہ جہاں جمعیت العلماء بہار کے ضلع کشن گنج اکائی کا جلسہ ہے، اجلاس ہے، وہیں پر یہانت رسول اور اوقاف کے مسئلے پر بھی آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ یقیناً ہے کہ جمعیت العلماء ہند نے تحریک آزادی ہو، ملک و ملت کے مسائل ہو، شریعت پر حملہ ہو، فرقہ وارانہ فسادات ہو، مظلوموں کی داد رسی ہو، اس میں اس نے نمایاں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ ہم اس کے لیے جمعیت کے تمام تر ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس وقت ہر مومن جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس ایمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے جان، اپنے مال اور اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ کے ذات سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ کی اہانت کرنے والوں سے لڑنے کے لیے اپنی گردن کٹا دینے میں بھی ہمارا شرابی اور جواری مسلمان بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ اس کو اتنی محبت اس کے ماننے والے کرتے ہوں۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ایک بات ملت سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ شیر کی تصویر کو بچہ پھاڑ دیتا ہے، بجلی اور بلی کو دیکھ کر چیختے ہوئے ماں کے آغوش میں چلے جاتا ہے۔ یقیناً ہے وہ مردود ہے، وہ مغضوب ہے جو نبی کی شان کے خلاف بات کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی شادیوں میں رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں۔ معاملات میں ہمارے ہاں بہنوں کے ترکے سے ہم بہنوں کو محروم کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی 70% آبادی کا یہ علاقہ ہے، اور ہماری یہاں سیاسی اعتبار سے اتنے بے وزن ہم ہو کر رہ گئے ہیں کہ آج اس وقت RSS کے لوگ اس کو UT بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سیاسی کھوئی ہوئی عظمت کو بھی تلاش کرنی پڑے گی۔ آج بندھن لون میں 70% آبادی ہماری ملوث ہو گئی ہے۔ ہماری شادی بیاہ میں مسلم اور غیر مسلم کے شادی بیاہ میں کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے۔ محرمات اور غیرمات، اور آج مسلم کے شریف خاندانوں میں دلہنوں کو سجا کر تصویریں لی جا رہی ہیں۔ تو آخر ہم کس رسول کی عظمت کے لیے اٹھے ہیں؟ یقین جانیے ان چیزوں نے ہمیں بڑا کمزور کیا ہے۔ دوسری طرف مسلکی اور مکتب فکر کے اختلافات نے بھی ہمیں بہت کمزور کیا ہے۔ حکیم الامت نے پہلے کہہ دیا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا ہوتا بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، زمانے میں پنپنے کی کیا یہی باتیں ہیں؟ اشعار مجھے صحت کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان فرقہ بندیوں نے بھی ہمیں کمزور کیا ہے۔ سیاسی بے وزنی نے ہمیں اس ملک میں عزت اور وقار سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ آج ہمارے دینداروں کی داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، بیٹیوں کے نقاب پھاڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کے تہہ خانے میں آج مورتیوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے آزاد کرانے میں ہمارے صلحاء اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی آزادی میں ہم وہ نمایاں رول ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف اوقاف کی اتنی بڑی ملکیت کہ اگر اوقاف کی جائیداد کی صحیح آمدنی کا استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میڈیکل کالجز چل سکتے ہیں، سینکڑوں انجینئرنگ کالجز چل سکتے ہیں، فلاحی کام ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہے کہ مودی حکومت اس وقت ہماری اوقاف کی جائیداد جو ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد ہے، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے سارے کی ایک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر کری تو اس زمین کو وقف کیا۔ اوقاف کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ کافی آگے بڑھا ہے، اور اس اوقاف کے معاملے میں آج حکومت کی بہت ہی ناپاک نظریں ہم پر اٹھ رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کا یہ کام غلط ہے، ناپاک ہے کہ اگر وہ ہماری اوقاف پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کشن گنج کے مسلمانوں صرف یہ طے کر لو کہ کشن گنج میں جتنی زمینیں وقف کی ہیں ان حرام خوروں کے
पेट से निकालने के लिए अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क में भी हमको कामयाबी मिल जाएगी। आज बात कही जा रही है कि औकाफ की जायदाद को कब्जा कौन लोग किए हुए हैं। औकाफ की जायदाद को ज्यादा कब्जा किए हुए मैं वक्फ सुन्नी बोर्ड का रियासती मेंबर रहा। जब मैं बिहार शरीफ में गया तो वक्फ की दुकानों का किराया 500 रुपए था और वही जो निजी दुकान था 2500 रुपए किराया था। पटने में चलिए 2 सतून आपका इस्तेमाल करते हैं। एक सतून है पटना स्टेशन जंक्शन का वो मीनारा मस्जिद का सुब्ज गुंबद वाला मीनारा, और वहीं एक मंदिर का मीनारा भी आपका इस्तेमाल करता है। सबक ले लो है मुसलमानों कि बिहार में औकाफ की जितनी जमीन है न्यास परिषद को उतनी जमीन नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी ने आज कैंसर हॉस्पिटल बना लिए, आज आंखों के हॉस्पिटल बना लिए, आज औरतों के लिए हॉस्पिटल बनाए। तस्लीस के फर्जंद ले गए थे मीरास खलील, आज तो बुत परस्तों के फर्जंद ले गए मीरास खलील। आइए हम और आप अहद करें कि अपनी जमीयत को मजबूत करेंगे, अपनी जमात को मजबूत करेंगे। सियासी एतबार से हमारी जो बेवजनी हो गई है इस बेवजनी को तलाश करेंगे। जो लोग सियासी बसीरत नहीं रखते हो, जो लोग दीनी बसीरत नहीं रख सकते हो, वो हमारी क़यादत नहीं कर सकते। हम अपनी सफ़ों में सियासी बसीरत पैदा करें, और दीनी हमीयत के बगैर कोई सियासी बसीरत भी काम आने वाली नहीं है। दीनी हमीयत पैदा करें। एक बड़ी आलिम दीन हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामद नव्वर अल्लाह बरकतहू ने क्या तारीखी जुमला कहा था। एक किशनगंज के मुसलमानों, सीमांचल की पट्टी में बसने वाले मुसलमानों, तुम्हारी तादाद तो इतनी ज्यादा है कि मिल्लत के मुल्क और मिल्लत के दरपेश मसाइल की लहरें यहाँ से उठनी चाहिए थी। अफसोस कि लहरें तो तुम्हारे यहाँ नहीं उठती, जो लहरें दूर से चलकर आती है वो लहरें भी थम जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मिल्लत के गयूर हमारे उलमा ने अब इस सबक को दोहराया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीमांचल की पट्टी से मिल्लत के मसाइल की हर आवाज बुलंद होगी और इंशाअल्लाह उसकी लहरें दूर तक जाएंगी। आइए हम अपने उलमा की अजमत और उनके नेक मशवरों पर अमल करने की का जज्बा अपने दरमियान में पैदा करें। अगर हमने अपने सफ़ों में इत्तिहाद पैदा किया, मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब नव्वर अल्लाह मरकदों के एक जुमले पर अपनी बात में खत्म करूंगा। उन्होंने यही मिल्ली काउंसिल के इजलास में सोनथा की सरजमीन में कहा था, ए मुसलमानों, तुम्हारी गर्दनें सिर्फ कलमे के नाम पर काटी जाती, तुम्हें नहीं पूछा जाता कि तू हनफी है कि तू साफई है, तू देवबंदी है कि तू बरेली है, तू सैयद है, मोगल है, पठान की अंसारी है। जब ये दुश्मन तुम्हें कलमे के नाम पर एक समझता है तो क्या तुम अपने गर्दनों के नाम की हिफाजत के लिए भी एक नहीं हो सकते हो? आइए हम और आप मुत्तहिद होकर अपने कलमे और अपने दीन के पाबंद बन जाएं। और इस मुल्क में जो गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, यकीनन मैं कसमें खाकर कह सकता हूँ, उलमा से जो तरबियत हासिल की है वो उसी आदम की औलाद है जिसकी औलाद हम हैं। वो हमें नहीं पहचानते, हम उन्हें खुदा की कसम पहचानते हैं कि वो हमारा भाई है। हम उनसे दुश्मनी नहीं करते, बल्कि उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जब हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया था तो हमारे उलमा ने शहादत देकर अंग्रेजों को भगाकर तुम्हारे राम के अकीदे की हिफाजत की है। आओ, सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।